السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ القمر، اور آج ہم آیت نمبر 46 سے لے کر 55 تک کریں گے۔ آئیے پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ۔ سورہ القمر میں ہم نے معجزوں سے بات شروع کی تھی، شق القمر، اور پھر جو رویے تھے اس وقت کفار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ حق کا وہ کیسے انکار کر رہے تھے۔ پھر ہم نے اقوام کے بارے میں پڑھا، تاریخ میں سے دیکھا کہ یہی ہوتا آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی خیر کی، حق کی بات بتاتا ہے، توحید کی طرف لاتا ہے، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کے عقیدے پہ بات کرنا شروع کرتا ہے، لوگ اس کے خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور طرح طرح کے الزامات کا سلسلہ ہے۔ پھر اس میں تکبر ہے، بات نہ ماننا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایسی اقوام کا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ہم نے آیت نمبر 45 پہ بات ختم کی تھی، جہاں پہ غزوہ بدر کا ریفرنس دیا جا رہا تھا کہ یہ جتنے بھی متکبر لوگ، بڑے اپنے آپ کو سمجھنے والے، جس مرضی سٹیٹس پہ ہونے والے، جو مرضی کام کر لیں، اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا؟ ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی میں تکبر سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، اور اگر ہمارے سامنے کوئی متکبر آئے تو تب بھی ہم نے فرسٹریٹ نہیں ہونا، یہ نہیں سوچنا کہ مطلب دے گیٹ اوے ود ایوری تھنگ۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی جو لاٹھی ہے وہ بے آواز ہوتی ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں نا، اس ڈھیل میں ہی انسان غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد والی جو آیات ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ آخرت کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں کہ جو انسان دنیا میں تکبر کے ساتھ رہتا ہے، غلطیاں کرتا رہتا ہے، یہ نہیں کہ دنیا تک ہی اس کا معاملہ جو ہے وہ خرابی کی طرف ہوتا ہے، اصل جو عذاب ہوتا ہے وہ آخرت کا عذاب ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کئی دفعہ ہمارے سامنے کوئی متکبر انسان جو اللہ کو نہ ماننے والا ہو، بڑی بڑی باتیں کرتا ہوا، اپیرنٹلی لگتا ہے کہ آرام سے دنیا سے چلا گیا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن آخرت میں جو انجام ہونے والا ہے اس کے بارے میں باخبر کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْحَى وَأَمَرُ۔ کیا بتایا گیا؟ بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت بہت سخت اور بہت کڑوی ہے۔ تو یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے نا، ادھا، ادھا کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی چیز۔ عرب لوگ جو ہیں، جو کوئی بہت ذہین ہوتا تھا نا، تو اس کے لیے بھی اس سے جو روٹ ورڈ نکلتا تھا اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ تو بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ قیامت اتنا سخت دن ہے جس دن بہت اس کی کڑواہٹ ہم محسوس کر سکیں۔ یہاں پہ اسی لیے کہا گیا نا کہ بہت کڑوی بات ہے، بہت مشقت کا دن ہے، بہت تکلیف کا دن ہے۔ اور وہاں پہ کیا ہے کہ جو انسان وہاں پہ جمع ہوں گے ان کو ریالٹی نظر آئے گی، ایک ریالٹی چیک ان کے سامنے آئے گا کہ دنیا میں ہم بہت سی باتوں پہ حجتیں نکالتے رہے، طرح طرح کی تعویلیں دیتے رہے، بحثیں کرتے رہے، بات نہیں مان رہے تھے، ہمیں کوئی لاجک کسی کا سیٹسفائی نہیں کر رہا تھا، لیکن آخرت میں کیا ہوا؟ آخرت میں تو پھر مشکل انہوں نے کاٹی۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو بات کی گئی ہے کڑواہٹ کی، یعنی یہ کڑواہٹ ایسی ہے جو کہ کسی کے اندر سرایت کر جاتی ہے، اندر تک وہ چلی جاتی ہے۔
تو یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمارا جو گٹ ہے نا، اسٹمک ہے، اس کو بڑا انٹیلیجنٹ بنایا ہے کہ وہ کھانے کی شدت کو بھی جیسے محسوس کرتا ہے، اسی طرح جو لوگ اس وقت آخرت میں ہوں گے اس عذاب کی شدت کو وہ بہت اچھی طرح سے محسوس کر سکیں گے، اور آپ سوچیں گے وہ عذاب ہوگا، وہ یہ شدت نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو انجوائے کر رہے ہیں یا وقتی طور پہ کوئی آپ کی زندگی میں مسئلہ آ رہا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اٹس جسٹ میٹر آف ٹائم، یعنی ہمیں صرف تھوڑا سا صبر کرنا ہوتا ہے جب بھی ایسے حالات ہوں، جب بھی ایسی مشکلات ہوں، اور اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ سامنے کھل کے آ جاتے ہیں۔ اور پھر وہاں پہ کیا ہوگا، آیت نمبر 47، بے شک مجرم لوگ گمراہی میں ہیں اور جنون میں۔ تو مجرمین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور یہاں جو کہا گیا ان المجرمین فی ضلال و سعر، تو یہاں پہ کیا ہے، ایک تو گمراہی ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور گمراہ انسان کون ہوتا ہے؟ یا تو جو علم حاصل نہیں کرتا تو ظاہر ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے، کیا کام کرنا ہے۔ اور دوسرا انسان گمراہ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے علم آ رہا ہے لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں اس کو نہیں مانتا، میں اپنی طرف سے خود فیصلے کروں گا، اور جب وہ خود فیصلے کرتا ہے تو ظاہر ہے اس میں بہت سی تباہی اس کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو بتایا گیا نا کہ علم اور عمل سے جب انسان گمراہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ خود غلط راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، خود بہت سے غلط فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہاں پہ جو بتایا گیا ہے کہ آخرت جو ہے وہاں پہ بہت ہی اس کے لیے مشکلات کا سفر ہے، اور آخرت میں جو وہ آگ ہے، آخرت کی آگ کو بھی سعیر کہا جاتا ہے نا، جو بھڑک رہی ہوتی ہے آگ، اور جس طرح وہ بھڑکنے والی آگ جو ہے وہ انسان کو کیسے افیکٹ کرے گی۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا کہا گیا ہے، مجرمین، مجرم لوگ جو ہوں گے، کرمنلز ہوں گے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ اگر ہم تھوڑا سا کانٹیکسٹ میں دیکھیں، جتنے واقعات گزرے، جو کچھ یہاں پہ سورہ القمر میں سکھایا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دین سے گمراہ ہیں، یعنی یہ صرف وہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ انہوں نے کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایتھیکلی بڑے جسٹیفائیڈ ہوں، مینرز والے لوگ ہوں، تمیزدار لوگ ہوں۔ خیر تو بہت ہر شخص میں ہمیں نظر آتی ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ، اور کچھ لوگ جو ایتھکس کو فالو کرتے ہیں، یعنی ان کی سیوک سینس بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، وہ بولنے میں بہت کرٹیس ہوتے ہیں، تمیز کے دائرے میں رہ کے آپ سے بات کرتے ہیں، اور وہ حقوق العباد پہ بہت فوکس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں کے رائٹس دینے چاہیے، بہت سا والنٹیئر ورک بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کو خیر بانٹتے رہتے ہیں، یعنی ہر وقت اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں ان کی اگر گمراہی ہے تو وہ بھی مجرمین کے زمرے میں آئیں گے۔ اسی طرح ایسے افراد جو کہ خواہشات کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک کیا ہے، میری زندگی اور میرا جو دل چاہتا ہے، اور پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے جب ان کو کہیں پہ یہ جو دین کی باؤنڈری ہے نا وہ دکھائی جائے، وہ سمجھائی جائے کہ آپ نے اس باؤنڈری کے اندر رہنا ہے، وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو مجرمین لوگ ہیں وہ کیونکہ دنیا میں گمراہی کے ساتھ رہے، دنیا میں جنون کی کیفیت کے ساتھ رہے، تو پھر آخرت میں بھی کیا ہوگا کہ وہی ان کا معاملہ آگے چلتا چلا جائے گا۔ آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس دن وہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں اپنے چہروں کے بل، علی وجوہہم، اور پھر ان کو کیا کہا جائے گا، ذوقوا مس سقر، استغفر اللہ، چکھو چھونا دوزخ کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کسی بھی معاملے سے بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحمت کا معاملہ کرے اور ہمارے دل کو کھول دے، ہمیں شرح صدر دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ آپ سوچیں دنیا میں اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، کراؤڈ میں کھڑے ہیں، اور آپ تھوڑا سا سلپ بھی ہو جائیں، گر بھی جائیں، کتنی امبیرسمنٹ ہوتی ہے، ہم سے کوئی چیز برداشت نہیں ہوتی۔ اگر ہمیں کہیں چوٹ لگ جائے تو پھر سوچیں کہ پھر ہماری کیا حالت ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ جو ایک پورا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی کو گھسیٹنا، یہاں کہا جا رہا ہے وہ گھسیٹے جائیں گے، یسحبون فی النار، گھسیٹ کے ان کو آگ میں لے کے جایا جائے گا۔ بے بسی کی کیفیت کتنی ہوگی کہ انسان وہاں پہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکے گا، اور سوچیں کہ اس میں وہ بڑے بڑے نامور لوگ ہو سکتے ہیں جو تکبر کی وجہ سے اللہ کی بات نہیں مانتے۔ پھر یہ کہ جسم جو ہوتا ہے انسان کا، اس کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اس کی انٹلیکٹ کی، عقل کی، اور اس کی جو ہوتا ہے نا عزت کی جو ہوتی ہے نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، اور یہی انسان کو بچاتا بھی ہے، اور اسی چہرے کے ساتھ اس کو گھسیٹا جائے گا، اسی چہرے کے ساتھ اس کو وہاں پہ کھینچ کے لایا جائے گا، اور اس کو کہا جائے گا کہ
یہ جو دوزخ کا عذاب ہے اس کو تم چکھو۔ قرآن پاک میں اور بھی بہت سے مقامات پہ اسی طرح سے بتایا گیا ہے، جیسے آتا ہے کہ اس دن وہ چہرے کے بل جمع کیے جائیں گے۔ سورہ طور میں آتا ہے کہ جب ان کو جہنم میں دھکیلا جائے گا، گھسیٹا جائے گا، تو ان کو کہا جائے گا کہ تم یہ عذاب چکھو اب۔ سورہ نحل میں بھی اسی طرح سے آتا ہے کہ وہ اوندھے منہ جو ہیں، اوندھے چہرے جو ہیں، وہ اس عذاب میں پھینک دیے جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ بار بار ہمیں یہ بات سکھائی جا رہی ہے اور بتائی جا رہی ہے، اور اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جب انسان کا چہرہ جو ہے وہ جل رہا ہو تو اس کی کیا شکل و صورت ہو جاتی ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اگر کبھی کسی کا چہرہ جل جائے، تیزاب کے ساتھ ایسڈ وکٹمز جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھیں کہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے ان کے چہرے کو بچانا۔ تو یہاں پہ ایسے درجے کا جرم کرنا کہ آپ اللہ کے ہاں بہت بڑے مجرم بن جائیں، تو آپ دیکھیں یہ کتنی ایک اپنے ساتھ ظلم کرنے والی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، پورا نظام بنایا، اور ہمیں کیا کہا؟ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اس میں ہمیں اپنے کاموں کو، اپنے معاملات کو درست کرنا ہے۔ اور اب دیکھیں لاجیکلی بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ انسان کو بہترین ہی بناتے ہیں، اس کی یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اس کے رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں، اس کی اپنی ذات جو ہے وہ اس کے لیے بہت اہم ہو جاتی ہے، اس کی سیلف اسٹیم لو نہیں ہوتی ہے، اس کی سیلف ورتھ بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سارے تعلقات اچھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں آپ دیکھیں کسی فیلڈ میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ حالات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں تو ہمارا حال کیا ہے کہ تکبر کی وجہ سے ہم نہ صرف اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں بلکہ اپنے ارد گرد بہت سے افراد کو، اور ایون آپ دیکھیں کہ اگر ہم نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی چلے جائیں تو جہاں پر بھی کوئی سپر پاور ہوتی ہے، کوئی تکبر والا معاملہ ہوتا ہے، اس میں ہم جنگیں جو ہیں وہ چھیڑ دیتے ہیں، اور کتنے مظلوم لوگ جو ہیں ان کو تباہ کرنے کی طرف آ جاتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 49 میں ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے، اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو ہم نے صحیح طرح سے سمجھنا ہے۔ بے شک ہم ہر چیز کو پیدا کیا ہم نے اسے ساتھ ایک اندازے کے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور جیسے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے ایک اندازے کے ساتھ، ایک پراپر کیلکولیشن کے ساتھ جو ہے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ سورہ الفرقان میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا۔ سورہ الاعلیٰ میں بھی یہ آتا ہے کہ سب کو درست اندازے کے مطابق ٹھہرایا اور پھر ان کو ہدایت بھی دی۔ تو تھوڑا سا ہم یہ بات سمجھتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ تقدیر کی بات ہو رہی ہے، تو تقدیر جو ہے یہ بیسک عقائد میں سے ہے، عقائد کے ایک فاؤنڈیشن میں سے ہے، کیونکہ اگر آپ عقیدے کو نہیں سمجھیں گے، آپ جیسے ہمیں ایمان باللہ کو اچھی طرح سمجھنا ہے، ایمان بالآخرہ کو سمجھنا ہے، ہم نے ملائکہ کے اوپر جو ایمان ہے اس کی بھی کلیئرٹی رکھنی ہے، اسی طرح سے انبیاء پہ ایمان، جنت، دوزخ، آخرت، اسی طرح سے تقدیر پہ ایمان لانے میں بھی ہمیں بہت کلیئرٹی چاہیے۔ اور اس میں کیا کلیئرٹی ہونی چاہیے؟ چند بہت بیسک باتیں ہیں جس کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمیں بہت آسانی ہو جائے گی۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، زمین، آسمان، جو کچھ بھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر یہ کہ کیونکہ پیدا اس نے کیا ہے اس لیے ہر چیز کا علم اس کو ہے، چھوٹے سے چھوٹے ذرے کے بارے میں بھی جانتا ہے، اور کوئی بہت بڑی جائگینٹک چیز ہے اس کو بھی علم اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ جاندار، بے جان، سب اس کی کیونکہ تخلیق ہیں، اسی لیے ان سب کو اچھی طرح جانتا ہے۔ پھر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بنا لیا، ان کو پیدا کر لیا، تو ان سب کی پراپر انوینٹری ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، ایک ایک پتا، ایک ایک کیڑا، ایک ایک مولیکیول، ایک ایک سیل، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے نوٹس میں۔ اور پھر یہ کہ ان کی کیا یوزیج ہوگا، جاب ڈسکرپشن ہوگی، انہوں نے کیا کام کرنا ہے، کس استعمال میں آئیں گے، یہ بھی تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے ڈاکیومنٹ کر دی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں دو اور جو ٹرمز ہیں ہم نے سمجھنی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں قدر اور قضا۔ تو قدر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بالکل اپروپریٹ پروپورشن اور اندازے سے پیدا کیا، نہ کوئی چیز کم ہے اور نہ کوئی چیز زیادہ ہے۔ آپ کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دیکھ لیں تو آپ کہتے ہیں کہ کتنا ہی اپروپریٹ ہے انسان، اس کا بیلنس، یعنی انسان دو ٹانگوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، جانور کو چار چاہیے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں جو اڑنے والا پرندہ ہے وہ کیسے اڑتا ہے، جس نے پانی میں رہنا ہے وہ کیسے پانی میں رہتا ہے، وہ پانی میں نہیں تھکتا۔ ہم تو اگر زیادہ دیر پانی میں رہیں گے تو ہماری سکن بھی خراب ہونی شروع ہو جائے گی،
اور ہماری طبیعت بھی خراب ہوگی اور ہم سروائیو ہی نہیں کر سکتے، ہم تھکنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن وہ مچھلیاں کیسے پانی میں لگاتار رہتی ہیں، ان کو کبھی بھی یہ کریونگ نہیں ہوتی یا یہ تھکن نہیں ہوتی کہ ان کو باہر نکل کر ساحل پہ آ کر بیٹھنا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا وہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہے۔ قدر اور قضاء کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے سسٹم بنا دیا، سب چیزیں جو ہیں اسی طرح سے اس سسٹم کے مطابق، اس اندازے کے مطابق اب اپنی فنکشنالٹی پہ موجود ہیں۔ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بار بار یہ بات سمجھاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو بھی اندازے سے پیدا کیا ہے۔ یعنی ہمیں لگتا ہے کہ اچھا وہ آج تو اندھیرا جلدی ہو گیا یا آج سورج جلدی نکل آیا، ہم شاید کیلکولیشن میں اپنی کوئی کمی کر سکتے ہیں۔ جیسے پہلا روزہ رکھنا ہوتا ہے تو اس میں اکثر لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے بجے سحری کرنی ہے، خیال ہی نہیں رہتا، یاد ہی نہیں رہتا، کیونکہ عام دنوں میں اگر آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، پھر آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ایک اور سلسلہ ہوتا ہے، اور جب آپ نے سحری کے لیے اٹھنا ہے اور سب کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے وہ ایک اور سلسلہ ہوتا ہے، اور ہماری کیلکولیشن کئی دفعہ مس کیلکولیشن میں بدل جاتی ہے۔ ایون ہم نے کہیں آنا جانا ہے تو آپ دیکھیں کسی کو ہم جو ٹائم بتاتے ہیں ہم اس پہ بھی نہیں پہنچ پاتے، ہم کوئی پریسائز ٹائم بتا کے جتنا مرضی انسان پلانڈ ہو اس میں بھی ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ ایون آپ دیکھیں کسی کی دعوت کرتے ہیں، کوئی کھانا بناتے ہیں، کئی دفعہ کھانا کم ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ کھانا اتنا بچ جاتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک موت کا وقت بھی مقرر کر دیا، ہر چیز کو کیلکولیٹ کر کے ہمارے سامنے رکھا گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کونوں والا خط یعنی اسکوئر جو ہے وہ بنایا، پھر اس کے درمیان ایک خط کھینچا جو اس اسکوئر سے باہر نکل رہا تھا، پھر اس کے بعد آپ نے درمیانی اندرونی خط کے دائیں اور بائیں چھوٹے چھوٹے خط کھینچے، یعنی اس کو پورا آپ کو ڈرا کرنا پڑے گا، پھر آپ کو صحیح مینٹل پکچر بنے گی، اور فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے، اور جو بیچ کا خط باہر نکلا ہوا ہے وہ اس کی امید ہے، اور چھوٹے چھوٹے جو خطوط ہیں یہ اس کی مشکلات ہیں۔ جب انسان ایک مشکل سے بچ کر نکلتا ہے تو دوسری میں پھنس جاتا ہے، دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے۔ سو انسان کی آزمائش کیا ہوتی ہے؟ انسان کی آزمائش جو ہے اس کا بھی اندازہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کی انٹینسٹی، اس کی ڈیوریشن، سب کچھ۔ تو ہم اس طرح سے سمجھیں کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ تقدیر کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، اللہ تعالیٰ کی گیم ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے تھے انہوں نے بنایا ہے۔ بادل آ رہے ہیں، بارش ہے، کہیں ریت ہے، ریت میں کتنے ذرات ہیں، کسی ڈیزرٹ میں کہاں تک ہیں، سمندر کا کیا پانی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتانا ضروری سمجھا یہاں پہ کہ انسان اس بات پہ ایمان لے آئے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے نا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ جب ہم تقدیر کو صرف اس لیول پہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سب کچھ ہے اور اللہ کے پاس ہی ان سب چیزوں کا علم ہے، تو انسان کا دماغ جو ہے نا سمجھیں کہ وہ نم ہو کے رہ جاتا ہے کہ اتنا کچھ، مجھ سے تو 4 چیزیں کیلکولیٹ نہیں ہوتی، میں تو اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا دیکھ کے کہتی ہوں یہ تو نہیں میں نے لکھا تھا، مجھے تو یاد ہی نہیں۔ کبھی کوئی ہمیں آ کے بتائے بہت اچھا سا کوئی کام کر رہا اور ہم اس کی تعریف کریں اور وہ ہمیں کہے کہ آپ نے تو مجھے یہ مشورہ دیا تھا، اور ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ اچھا میں نے مشورہ دیا تھا یہ۔ ہمیں تو اپنی چیزیں یاد نہیں رہتی، آپ نے کوئی چیز بہت سنبھال کے اپنی الماری میں رکھی ہے وہ آپ کو بھول جائے گی، بلکہ ہم اکثر مذاق میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو زیادہ سنبھالو نا وہ واقعی بھول جاتا ہے کہ کہاں رکھی۔ لیکن ہمارا رب، اس نے ہر چیز کو جس طرح سے کیلکولیٹ کیا ہے وہ ویسے کے ویسی چیز ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے انسان کی شخصیت میں بڑا ٹھہراؤ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قسم کھا کر فرماتے تھے تقدیر کا انکار کرنے والوں میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ برابر سونا ہو اور وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تب بھی اللہ اسے قبول نہیں کریں گے جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہیں لائے گا۔ اس لیے کہ تقدیر پہ ایمان لانے سے ہمارے بہت سے جو یعنی تھاٹس ہیں، کانسیپٹس ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، اسی لیے اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عبادت نہ کرو، اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے پر نہ جاؤ، اور اگر ان سے ملو تو سلام نہ کرو۔ یعنی ایسے لوگ جو کہ اپنے یعنی تقدیر کے علاوہ بہت سی اور باتوں پہ جاتے ہیں اور تقدیر کا مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں ان سے دور رہنے کے لیے کہا گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں تقدیر کو جھٹلانے والے لوگوں کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے۔
ولید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے والد نے مجھے وصیت کرتے ہوئے فرمایا اے میرے بیٹے میں تمہیں ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ اگر تم تقدیر پر ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں داخل کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت میں بعد میں آنے والی 3 چیزوں کے بارے میں ڈر ہے، ستاروں پر ایمان لانا، تقدیر کو جھٹلانا اور حکمران کا ظلم کرنا۔ تو آپ دیکھیں یہ جو سٹار سائنس دیکھ دیکھ کر بھی ہم میچ میکنگ کر رہے ہیں اور اسی طرح کے اور بہت ساری ایکٹیویٹیز میں انگیجڈ ہیں۔ اب تو مارننگ شوز میں بھی لوگ بیٹھتے ہیں اور آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں، آپ کی پوری پرسنالٹی انالیسز کرتے ہیں آپ کے ستاروں کے مطابق۔ تو یہ کہنا کہ تقدیر انسان خود بناتا ہے یہ غلط ہے۔ انسان اپنا اختیار تب تک استعمال نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ ہمیں جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں تھوڑا سا بیلنس ہونا چاہیے۔ اب یہ بیلنس کس نیچر کا ہوگا جب تقدیر کے معاملات ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے معاملات میں کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں رکھی اور کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں بالکل نہیں رکھی۔ جیسے ہم کہاں پیدا ہوں گے، ہماری کتنی زندگی ہوگی، ہماری شادی، ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار، کچھ چیزیں ہماری زندگی میں ایسی فکسڈ ہیں، ایون ہمارا رزق، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فکس کر دیا۔ تقدیر میں ہمیں کیا بتایا ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پلاننگ کی ہے، تو ہمیں کہا ہے کہ ہم نے اسباب پورے اختیار کرنے، تمام اسباب کو آپ پوری طرح اختیار کریں، اور جب آپ اسباب کو اختیار کر لیں اور پھر اگر آپ کو لگے کہ وہ معاملہ پھر بھی اٹکا ہوا ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کسی نے بندش لگائی ہے، استغفار کی کثرت کریں، اللہ سے رجوع کریں اور آپ سوچیں اسی میں کوئی خیر ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ کسی بھی سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ریئیکٹ کیا یا رسپونڈ کیا۔ ہم نے کسی بھی معاملے میں مثلاً آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری تقدیر میں کوئی رزق لکھا ہے، کوئی پیسے لکھے ہیں، کوئی اماؤنٹ لکھا ہے، وہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اب ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کو حلال طریقے سے حاصل کرتے ہیں یا حرام طریقے سے؟ آج کل کے دور میں آپ دیکھیں لڑکا لڑکی جو ہیں اگر رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، شادی کرنا چاہ رہے ہیں، اور خاص طور پہ اگر ہوتا ہے کہ لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے، لڑکا اس کو کہتا ہے چلو آؤ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ اب لڑکی کو کیا سوچنا چاہیے اور لڑکے کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ رشتہ ہونا ہماری تقدیر میں لکھا ہوگا تو یہ ہو کے رہے گا، ہم کیوں ایسا کام کریں، ایسا فیصلہ کریں جو کہ درست نہیں ہے؟ کیونکہ ایسے کرنے کے پھر اپنے برے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں جب کسی کو سوسائڈل تھاٹس آتی ہیں، اسی لیے خودکشی کو بھی حرام کہا گیا ہے، کیونکہ زندگی موت کا فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو ایک انسان اگر اس کو لگتا ہے کہ میری مینٹل ہیلتھ خراب ہو رہی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اپنی مینٹل ہیلتھ پہ فوراً کام کرنا چاہیے کہ کہیں میرے اندر یہ سوسائڈل تھاٹس جو ہیں یہ خرابی کی طرف، مزید خرابی کی طرف نہ چلی جائیں۔ آیت نمبر 50 میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں حکم ہمارا مگر ایک ہی بار مانند چھپکنے کے نگاہ کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہے، کوئی ارادہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دینا ہے، یوں کر کے وہ کام ہو جانا ہے، ابھی ایک بلنک آف اے سیکنڈ میں وہ چیز ہو جانی ہے۔ تو جو چیز اتنی تیزی سے ہوتی ہے آپ سوچیں کہ وہ کیا ہوگی۔ اب زندگی میں بھی ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی جب زلزلے کا جھٹکا آتا ہے، ایک جھٹکا آتا ہے پوری پوری بلڈنگز گر جاتی ہیں۔ یعنی ہم جتنا مرضی کہیں کہ ہم نے جی زلزلے کے لیے بڑی ایکسرسائزز کی ہیں، بڑی ڈرلز کی ہیں، اور اسی طرح سے ہم پہلے سے دیکھ لیں گے اور یہ راستے اور یہاں سے ایگزٹ لیں گے، لیکن جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا، تو آپ دیکھیں کہ سارے اسباب جو ہیں اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ تو قیامت کے دن بھی ساری مخلوق اللہ کے لیے ایسے اکٹھی ہوگی، ایک چیخ ہوگی، ایک وہاں پہ آواز ہوگی، سور پھونکا جائے گا، سب مر بھی جائیں گے، دوبارہ سور پھونکا جائے گا، سب حاضر بھی ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 51 میں فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہلاک کیا ہم نے تمہارے گروہوں کو، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ یہی وہ باتیں ہیں جن کو ہم بہت اچھی طرح سے سمجھے۔ جیسے قریش جو تھے وہ کیا کہا کرتے تھے، یعنی وہ ہر بات پہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم بڑی چیز ہیں، ہر بات پہ کہتے تھے ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا گروہ سمجھ رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، لیکن جب آپ ہلاک ہو جائیں گے تب آپ کی ریئلٹی کیا ہوگی؟ اور پچھلی اقوام بھی آپ کو بتا رہی ہیں کہ دنیا میں بھی جب ہلاکت کوئی آئی تو وہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکا۔ آیت نمبر 52 اور ہر چیز جسے وہ کرتے ہیں صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے آئے گی؟ ڈاکیومنٹڈ آئے گی۔ اور ہم دیکھیں کہ ایک حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین اور آسمان کی تخلیق کرنی تھی اس سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا اور اس کو کہا لکھو۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دو، اور یہی علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ اور ہمارے جو اعمال ہیں ہمیں تو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا لکھا ہوا ہے، تو ہمارے لیے ضروری کیا ہے کہ جو کچھ بھی صحیفوں میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم یہ سوچیں کہ مجھے وہ سارے کام صحیح کرنے ہیں، کیونکہ مجھے دنیا میں آتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، نہیں ڈسکلوز کیا، اور پورا ایکول اپرچونٹی دیا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کام اپنے صحیح کرنے شروع کروں۔ ایک تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ کون تابعدار ہے، کون نافرمان ہے، کون کیا کچھ کرے گا، لیکن کچھ چیزیں یہ بھی ہیں جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں اور وہ فرشتے لگاتار لکھ رہے ہیں، اور وہیں سے ہماری سزا اور جزا کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ سورہ الکہف کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ آتا ہے کہ مجرمین جو ہیں وہ آخرت میں ڈر رہے ہوں گے اور وہ بہت پریشان ہوں گے، اور وہ کہیں گے یہ ہائے میری بربادی، یہ میری کتاب میں کیا کچھ لکھا گیا، کوئی چھوٹی کوئی بڑی بات جو ہے وہ نہیں چھوڑی گئی۔ اور اسی بات کو ہم نے بہت خیال میں رکھنا ہے کہ یعنی قیامت تک کے لیے جو کرامن کاتبین ہمارے پاس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہر چیز کو ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں، کسی چیز کو بھی وہ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اور یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو آپ دیکھیں کہ ہم دنیا میں کتنے محتاط ہو جائیں۔ یہ جو ہم مجالس لگا لیتے ہیں غیبت کی، اور اسی طرح ہم جب لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے فیس ویلیو پہ کچھ اور ہوتے ہیں، پیچھے سے کچھ اور ان کے خلاف پلاننگ کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ یہ سب باتیں ہماری ڈاکیومنٹڈ ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم کتنے محتاط ہو جائیں گے اور کتنی اچھے طریقے سے اپنے تمام معاملات کو لے کے چلیں گے۔ آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے، یعنی اگر آپ کو کانٹا بھی چبھائے نا تو وہ بھی لکھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کانٹا چبھا، آپ نے صبر کیا، آپ کے گناہ جھڑے، اور اس پہ آپ کو اجر ملنے والا ہے کیونکہ آپ نے اس پہ صبر کیا۔ انسان منہ سے کوئی بھی بات نکالتا ہے اچھی یا بری، اس کو فوراً ڈاکیومنٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو چھوٹی نیکیوں کو یا ایون چھوٹے گناہوں کو بھی ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے بارے میں محتاط ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ معمولی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی بھی تفشیش ہو سکتی ہے۔ اسی طرح چھوٹی نیکی کو بھی ہم کوئی ایسے اگنور نہ کریں کہ میں تو کچھ بھی نہیں کرتی، میں تو کسی قابل نہیں ہوں۔ جیسے اگر آپ مسکرا کے کسی سے بات کر رہے ہیں، جہاں جہاں پہ حلال مسکراہٹ دینی ہے تو وہ بھی صدقہ شمار ہوگا۔ حلال کمائی سے کھجور کا بھی اگر ہم صدقہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس نہ صرف قبولیت پاتا ہے بلکہ وہ بہت بڑا ہوتا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ جیسے کوئی اپنے جانور کو پالتا ہے اس طرح سے پہاڑ کے مطابق جو ہے بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح علم انسان جب حاصل کرتا ہے تو پھر انسان جو ہے نا وہ اس علم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ناشکری کو چھوڑتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس کے فائدے میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر آیت نمبر 54 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک متقی لوگ باغات میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے جس میں ہمیں بہت بار جھنجھوڑا گیا، بہت بار ہمیں وارننگ والے سٹائل میں بتایا گیا، بہت بار یہ بتایا گیا کہ قرآن سے نصیحت حاصل کرو۔ لیکن جب اختتام ہو رہا ہے سورت کا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے بارے میں بتا رہے ہیں، جیسے اور یہاں پہ جو آ رہا ہے نا کہ باغات میں ہوں گے، جنات میں ہوں گے، بہت ساری جنتیں ہوں گی۔ جیسے سورہ رحمان میں 4 جنتوں کا ذکر آتا ہے جس میں پانی ہے، دودھ ہے، شراب کی نہریں ہیں، اور وہاں پہ مختلف طرح کے اور جو نظارے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جنت کی دیواروں کا سونے اور چاندی کے اینٹ سے احاطہ کیا، پھر اس میں نہریں کھودیں، پھر ان کے درخت کو کاشت کیا، اور جب فرشتوں نے اس کے حسن و جمال کی طرف دیکھا تو کہا اے جنت تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تو بادشاہوں کی منزل ہے۔ کن کو بادشاہ کہا جا رہا ہے؟ یعنی ہم تو شاید سوچیں کہ اچھا شاید یہاں پہ بھی بڑے بڑے ڈگنیٹریز آئیں گے، لیکن یہاں پہ وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے اللہ کی بات مانی ہوگی۔ تو پھر یہاں پہ آپ دیکھیں جنت کے بارے میں آپ جو کچھ بھی پڑھنا شروع کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا کچھ وہاں پہ ہوگا۔ وہاں پہ لوگ بیٹھیں گے، وہاں پہ لوگ ان مجالس میں بیٹھ کر کس طرح سے انجوائے کر رہے ہوں گے، اور یہ صدق کی مجالس ہوں گی جس کا ہمیں پتہ چلتا ہے اگلی آیت سے، آیت نمبر 55 سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جگہ میں سچائی کی بادشاہ کے نزدیک جو اقتدار والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی ہی جنتوں میں اکٹھا کرے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہاں پہ متقین ہوں گے، اور وہاں پہ کس قدر عالی شان قسم کا مقام ہوگا۔ ایسے موقع پہ میں ضرور آپ سے کہوں گی کہ یعنی ہم اکثر اوقات جب آپس میں بیٹھتے ہیں اور کہیں بات چیت کرتے ہیں
تو ہم بچوں کو بھی ڈراتے ہیں، خود بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ اچھا میں جہنم میں نہ چلے جاؤں، پھر سوچنا نہیں چاہتے کسی چیز کے بارے میں. اور کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ جنت کا یہ جو تصور ہے شاید میرے سے بہت دور ہے، میں تو شاید جنت تک نہیں جا سکتی. لیکن یہ جو آیات ہیں ایسی، یہ ہمیں یہ دعوت دیتی ہیں کہ ہم جنت کے بارے میں پڑھیں، جنت کے بارے میں جو طریقہ کار بتایا گیا، وہاں جانے کا جو راستہ ہے اس کے بارے میں بھی سوچیں. اور پھر کیا کہا گیا ہے کہ یہ سچائی کی جگہ ہے. دنیا میں آپ سچائی کے ساتھ چلیں گے تو وہاں پر بھی آپ سچائی کے ساتھ پہنچیں گے، اور اپنے بادشاہ کے پاس اللہ تعالیٰ کے وہاں پہ اس سسٹم میں وہاں پہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی آپ کو نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی کمپنی بھی وہاں پہ نصیب ہوگی. تو بیسیکلی یہاں پہ جو فیصلے ہونے ہیں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اور یہ جو اعلیٰ مقامات ہیں اس کے لیے بس ایک ریکوائرمنٹ ہے اس دنیا میں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے آگے جھکنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اپنی دنیا کو بھی ہم اچھا بنائیں اور آخرت کو بھی. سورہ القمر جو ہے، اگر آپ ایک چیز نوٹس کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں نہ صرف یہ کہ ہمیں پیغامات بہت امپورٹنٹ اور پاورفل ملتے ہیں، لیکن اس کی فصاحت اور بلاغت میں ایک بہت ہی ردم بھی ہمیں نظر آتا ہے. جیسے اس پوری صورت میں اگر آپ دیکھیں، ہر آیت کے اینڈ جو ہے وہ را پہ ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس سے مطلب بھی صحیح ہمیں دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ردم جو ہے اس کو بھی مینٹین کیا جا رہا ہے. تو میں چاہوں گی کہ اس صورت کو آپ دوبارہ پڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں، اور یہ دیکھیں کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کیسے بنانا ہے کہ تکبر کے بجائے مجھے اللہ کے آگے جھکنا ہے. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.